السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے کفار مکہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں۔ تو یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ہسٹری آف مسلم سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں صحابہ کرام کے ساتھ جو کفار مکہ کی گستاخیاں تھیں اور کفار مکہ نے جو ظلم و ستم کیا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو شروع میں تو کفار مکہ جو ہے اسے مذاق سمجھتے رہے اور ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک کھیل تماشا تھا۔ جب لوگوں کا جو رویہ تھا یہ اسلام کی طرف وہ تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہ کام کیے جو اس سے پہلے نہ کبھی کیے گئے تھے اور نہ کبھی اس کے بعد ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے تو وہاں پر ایک بدبخت عتبہ بن ابی معیط، اس بدبخت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالی اور اس زور سے چادر کو کھینچا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دم مبارک تھا، سانس مبارک جو ہے پھول گئی۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خانہ کعبہ میں موجود تھے تو کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں شروع کر دی۔ تو ادھر سے گزر رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ تمام لوگ جو ہے ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر زور و شور سے مارا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو لہو لہان ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ تھما نہیں تھا، یہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز کے اندر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو وہاں سے پاس سے گزرنے والے حضرت حارث بن ابی حالہ یہ وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو کفار مکہ کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم و ستم کیے، اس قدر ان کو مارا، اس قدر ان پر تشدد کیا کہ وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں مشغول تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کون جائے گا کہ وہاں سے اوجری اٹھا لائے اونٹ کی۔ تو ایک بدبخت کھڑا ہوا جس کا نام عتبہ بن ابی معیط تھا، یہ فوراً دوڑتا ہوا گیا اور وہاں سے اوجری اٹھا کر لایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوئی تو وہاں پر موجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مگر ہجوم اس قدر تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکے، اور کیونکہ یہ دبلے پتلے تھے فوراً دوڑتے ہوئے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ان کو سارا واقعہ سنایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوڑتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہے اوجری ہٹائی اور ان کو برا بھلا کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب جاتے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندگی ڈال دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب گندگی ڈالی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد مناف، ہمسائیگی کا آپ اچھا صلہ دے رہے ہو۔ تو یہ اس قدر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا دین حق کی تبلیغ کے لیے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے۔ اب یہ حربہ تمام کے تمام حربے استعمال کر چکے تھے تو وہ ناکام ہو رہے تھے۔ انہوں نے پھر مزید حربہ استعمال کیا کہ انہوں نے کفار مکہ نے عتبہ بن ربیہ اس شخص کو بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جاؤ پوچھ کے آؤ ان کا منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عتبہ بن ربیہ جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اس عتبہ بن ربیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سرداری آپ کو ملے، ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرا دی جائے آپ کی، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ معاذ اللہ اگر آپ پر کچھ جادو وغیرہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، صرف حامیم سجدہ یہ تلاوت شروع کر دی۔ تو تلاوت جاری تھی، عتبہ بن ربیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ اللہ کے حضور پیش کیا اور دوبارہ کھڑے ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری منشا سن لی ہے، اب اور کچھ سننا ہے۔ تو عتبہ بن ربیہ جو ہے وہاں سے چلا اور کفار مکہ کو کہا کہ تم اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ تمہارا بھائی ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو تمہاری کامیابی ہے، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو تم آسانی سے چھوٹ جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے عتبہ بن ربیہ کو کہا کہ لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تم پر بھی ہو گیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تلاوت فرماتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر ہٹ دھرمی اس لیے تھی کہ وہ سرداری ان کی ختم ہو رہی تھی۔ وہ لا الہ الا اللہ کو مان لیتے تو ان کے بتوں کو خود بخود وہ توڑتے اور اللہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، اور بے شمار کام وہ جو گندے کام کرتے تھے ان کو چھوڑنا پڑتا تھا، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، صرف ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور ہٹ درمی کوئی چیز کی نہیں تھی ماں سوائے ضد کے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید کس قدر انہوں نے گستاخیاں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ جو ہیں ایمان بہت زیادہ لے کر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی جانب۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔